السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ایم ریلی سوری، مجھے پتا ہے آپ لوگ کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے جنہوں نے یارم کی ایپیسوڈ کب آئے گی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پتا ہے یار میرا فون خراب ہو گیا، تو اس کی وجہ سے مجھے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہو گیا کہ مجھے فون عید کے بعد ملے گا اور عید کے بعد تک آپ لوگوں نے ویٹ نہیں کرنا، تو اسی لیے میں کبھی ایک بندے سے لے رہی ہوں فون، کبھی دوسرے بندے سے لے رہی ہوں فون۔ ابھی میں اپنی فرینڈ کنزا کے گھر پہ ہوں، تو میں نے کنزا سے فون لیا ہے تاکہ میں ریکارڈنگ کر سکوں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکا مجھ سے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ جنہوں نے یارم قسط نمبر 2 پارٹ 1، مجھے نہیں پتا دوسری قسط کتنے پارٹس میں آئے گی، تو تحریر عریج شاہ۔ ریام اپنی پلیٹ سے کیک کے چھوٹے چھوٹے پیس نکال کر مشرف کے منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ موٹو گول مول سا بچہ کھائے جا رہا تھا۔ مہر کافی نفاست پسند تھی، وہ بہت آہستہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کیک کو اسپون سے کھا رہی تھی۔ انداز اتنا صفائی لیے ہوئے تھا کہ کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے، جبکہ عنایت ہر فکر سے دور بس مزے سے اپنا کیک ختم کرنے کے بعد سارے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی تاکہ روح کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے میری بچی، چاچی کی ہیلپ کروا رہی ہے، روح نے پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، تو وہ شرما کر واپس باہر بھاگ گئی تھی، اور اس کی تعریف ہوتے دیکھ اگلے ہی لمحے مائرہ نے بھی برتن اٹھا کر رکھنے شروع کر دیے تھے۔ آخر اسے بھی تو کریڈٹ چاہیے تھا۔ اوکے، تم سب کھانا کھا کے اوپر میٹنگ روم میں آ جاؤ، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم لوگوں سے۔ یارم نے حضر اور شارف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ درک ہر چیز کو اگنور کرتا اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے ہرگز اسے سیکرٹ روم میں نہیں بلایا ہے۔ اگر کوئی زیادہ اہم ڈسکشن ہونے والا ہے تو میں بھی۔ سارم نے یارم کو دیکھتے ہوئے لقمہ دیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم آ جاؤ۔ وہ کیا ہے نا کہ ہم تمہارے سینئر طالق علمین کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں شامل ہونا ہے تو تم آ سکتے ہو، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں رکھنا کہ اگر تم میٹنگ میں شامل ہوگے تو یہ چیز ہم سیکرٹ نہیں رکھیں گے۔ اس کے پاس بیٹھے حضر نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے منہ میں کیک ڈالنے لگا تھا، جو کب سے اسے اپنی پلیٹ دیے گھورے جا رہا تھا۔ تم بھی شامل کیوں نہیں ہو جاتے ان سب کے بیچ میں؟ تو تم بھی ان کی طرح کرمنل ہی ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ نا، بڑا نام تو بنے گا۔ سارم نے درک کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ریام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے ساتھ شونو اس کے پیر کے قریب بیٹھا اس کے پیر چاٹ رہا تھا۔ ناٹ انٹرسٹڈ، میں اپنی پہچان اکیلے بنا سکتا ہوں۔ درخشم قیوم خلیل کو یارم کاظمی کے گینگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آنکھ دبا کر بولا، جبکہ اس کا دھیان کچن میں کام کرتی پری عروہ اور روح کی طرف تھا۔ اندر سے ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ عروہ پری کو اب اپنا بچہ دنیا میں لانے کے لیے مشورے دے رہی تھی، جبکہ روح بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، کیونکہ اسے
پھپھو بننا تھا، جبکہ اتنے سارے بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر وہ 5 لوگ اس کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ ماموں جانو، ریام اس کی گود میں چرتے ہوئے بڑے لاڈ سے بولا تو درک نے اسے شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ اتنا پیار اسے اپنے مطلب پر ہی آتا تھا، اب اس چھوٹے ڈون کو اس سے کیا مطلب آن پڑا تھا؟ بولو میرے پیارے سے جانو بھانجے، لالچی بلا میرا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اس کے گالوں کو چوم چکا تھا، جبکہ وہ جو اکثر اس کے گال چومنے پر اپنے دونوں گالوں کو رگڑ کر صاف کرتا تھا، لیکن آج اس نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بڑے پیار سے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور پھر شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ اس کی چین کو باہر نکال کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پری آج یہاں رہے گی، پری آج یہاں رہے گی، وہ بڑے پیار سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے فرمائشی انداز میں بولا، تو پری جو کچن میں جھانک جھانک کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آج تو میرا بوائے فرینڈ میرے ہسبینڈ سے اجازت لے کر رہے گا، دیکھ لینا تم روح۔ پری نے پلٹ کر روح کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی مسکرا دی تھی، جبکہ پری ایک دفعہ پھر سے کچن کے دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ اگر پری یہاں رہے گی تو ماموں جانو کہاں رہے گا؟ اس نے بے چاری سی شکل بنا کر پوچھا تھا، جبکہ سارم بھی اس لالچی بلے کے کرتوت انجوائے کر رہا تھا۔ آپ تو ڈر لگتا ہے اکیلے گھر میں سونے سے؟ آپ کو ڈر لگتا ہے اکیلے گھر میں سونے سے؟ اس نے بڑے پیار سے سوال کیا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے تو اکیلے نیند ہی نہیں آتی، میں سو ہی نہیں سکتا تمہاری پری کے بغیر۔ اب اگر پری یہاں رہے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ بھی رہ جاؤ، وہ لالچ میں ایک اور کس اس کے گال پر دیتے ہوئے بولا، تو اس نے اگلے ہی لمحے ریام کو خود میں بھیجا تھا، جبکہ کچن میں کھڑی روح اپنے بیٹے کی بات پر بڑی خوش ہو رہی تھی کہ آج تو جس انداز میں ریام اسے منا رہا تھا اس نے مان ہی جانا تھا۔ اچھا، تو میں بھی یہیں رہ جاؤں، لیکن پھر پری کے ساتھ تو تم سوؤ گے، میں کہاں سوؤں گا؟ وہ اسے کنفیوز کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ بھول چکا تھا کہ وہ ریام یارم کاظمی ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ آپ میرے بابا کے پاس سو جانا، میں اور ممی پری کے پاس سو جائیں گے۔ آپ میرے بابا کے پاس سو جانا، میں اور مما پری کے پاس سو جائیں گے، اس نے فوراً حل پیش کیا تھا۔ کیا تو مجھے اپنے باپ کے پاس سلائے گا؟ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا تھا، جبکہ سارم کیکا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بھی برا باپ نہیں تھا اس کا باپ کہ اس کا ماموں اتنے جھٹکے کھا رہا تھا۔ ڈونٹ بلی، میں منع کر دوں گا، وہ آپ تو تشترتے اپنی ڈالی نہیں جوئیں دے۔ ڈونٹ وری، میں منع کر دوں گا ان کو، وہ آپ کو کس کر کے اپنی دھاڑی نہیں چبھائیں گے۔ وہ بڑی معصومیت سے منہ کے ڈیزائنز بناتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سارم جو بڑی مشکل سے اس کی بات کو سمجھ پایا تھا، اب
کی دفعہ امٹ آنے والے اپنے کیکے کا گلا کوشش کے باوجود بھی گھونٹ نہیں پایا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں سونا تیرے باپ کے ساتھ۔ میں تیرے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سوؤں گا میں اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہاں، بیچ میں تھوڑا سا تجھے بھی ایڈجسٹ کر لیں گے، وہ مانتے ہوئے بولا تو کچن کے اندر سے پری اور روح دونوں کی یس نکلی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ درک ان کے گھر پر رہنے کو راضی ہو گیا تھا، جبکہ باہر رویام تو اب شونو کے ساتھ اپنا اسپیشل والا ڈانس کر کے خوشی منا رہا تھا۔ لیکن ڈیول، مجھے یہ امجد نامی بندہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس نے پہلے تمہاری کوئی بات نہیں مانی۔ تم نے اسے کتنی دفعہ وارن کیا، یہ ہر دفعہ اپنی منمانی کرتا رہا، اور اب اچانک سے یہ تمہیں ثبوت دے رہا ہے۔ شارف سارے ثبوت چیک کرتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بندہ اعتبار کے لائق ہرگز نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس پر اعتبار کر رہا ہوں کیونکہ یہ آدمی مر چکا ہے۔ معصومہ، اگر تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے تو تم باہر چلی جاؤ۔ یارم نے 2-3 دفعہ بات شروع کی تھی، جبکہ معصومہ زیرو انٹرسٹ دکھا رہی تھی، تو اب کی دفعہ اس کی بدتمیزی پر خضر کو غصہ آ گیا تھا۔ پہلے بھی وہ یارم پر اتنا گھٹیا الزام لگا چکی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا بچہ مرا ہے، حالانکہ یارم ہرگز نہیں جانتا تھا کہ لفٹ بند ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ پیش آئے گا۔ تھینک یو خضر، مجھے ویسے بھی اس کیس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ باہر جا کر مشرف کو دیکھوں۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑی ہو گئی تو ان سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ معصومہ، ہم یہاں ایک اہم کیس پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور تم اس طرح سے ری ایکٹ کر رہی ہو۔ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے اسے اس کیس کے بارے میں سمجھانا چاہا تھا۔ ایم سوری لیلا، پر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بلکہ اب ان سب چیزوں میں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مجھے نہیں کرنا یہ سب کچھ۔ مجھے اپنی فیملی، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچے کو دیکھنا ہے۔ بہت کر لیا یہ سب کچھ۔ میں اکتا چکی ہوں ان سب چیزوں سے۔ میں ان سب چیزوں کا حصہ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکلی تو سامنے ہی سارم کو دروازے سے کان جوڑے دیکھا تھا۔ آپ اپنی یہ حرکتیں کب چھوڑیں گے سارم صاحب؟ آپ سب کچھ سن بھی لیں تب بھی آپ کچھ کر نہیں سکیں گے، اس نے کافی اونچی آواز میں کہا تھا۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز ان سب کو دور تک محسوس ہوئی تھی، جبکہ یارم کو بھی یہ پتہ تھا کہ سارم دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑا ان کے اہم ڈسکشن اور کیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اندر آ جاؤ یار، اب تم سے کچھ چھپا ہوا تھوڑی ہے، تمہیں خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، خضر نے کہتے ہوئے دروازہ
دروازے تک آنا چاہا تھا جب دروازے پر رک کر سارم کو تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگتے دیکھا۔ یہ آدمی اپنی نوکری کے پیار میں پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ چھوکری کے پیار میں پاگل ہوتے ہیں۔ کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے۔ کیا یہ سب انسپکٹر یہ سب کچھ کرنا سوٹ کرتا ہے؟ وہ واپس اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر سے معصومہ کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے اپنے اہم کیس کی ڈسکشن شروع کر چکے تھے۔ انہیں یہ کیس کس طرح سے حل کرنا تھا یہ تو وہ لوگ جانتے ہی تھے، لیکن معصومہ کے رویے نے ان سب کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پہلے دلچسپی نہ دکھانا، پھر چھٹیاں کر لینا، 2 مہینے کے بعد یہ کہنا کہ وہ مزید ان کے گینگ کا حصہ نہیں رہنا چاہتی، یہ سب کچھ عجیب تھا، لیکن یارم کے حساب سے معصومہ نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ اسے اپنی زندگی جینے کا پورا حق تھا۔ فی الحال وہ مینٹل سٹریس میں تھی اور وہ اسے اپنی وجہ سے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آئی کانٹ بلیو، یار تم نے سچ مچ میں یارم کا گینگ چھوڑ دیا، لیکن کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنا بڑا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ سارم باہر آیا جہاں وہ سوئمنگ پول کے پاس کھڑی مشرف کو پول سے نکال رہی تھی، جبکہ سارے بچے اس وقت پول میں ہی تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مشرف کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک سوئمنگ ٹول کے ساتھ چپکا ہوا کھڑا تھا، جبکہ ریام اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے سارم؟ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک عام انسان کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ کر کے تھک چکی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا یا پھر کسی گینگ ڈان کے گینگ کا حصہ رہنا ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میری ایک فیملی ہے، شوہر ہے، بچہ ہے۔ میں ان سب چیزوں کے ساتھ مطمئن ہوں، لیکن میں جب یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ ہوں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں ان سب چیزوں کے لیے فٹ نہیں ہوں۔ مجھ میں موت کا ڈر ہے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ میں لیلا کی طرح بولڈ نہیں ہوں، میں لیلا کی طرح ہر چیز کو فیس نہیں کر پاتی۔ وہ ہر چیز سے بے فکر ہو جاتی ہے، لیکن جب مجھ پر مصیبت آتی ہے مجھے خوف آنے لگتا ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا۔ میں ایک عام انسان کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، بس اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ پرسکون انداز میں ریام کو پل سے نکالتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ سارم مسکرا دیا تھا۔ تم بیچ راستے میں یارم کا ساتھ چھوڑ رہی ہو اور یہ بات بہت غلط ہے۔ اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ڈیول سر کو پتہ ہے، میں انہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ بس میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔
وہ کہتے ہوئے مشرف کو پول سے نکال کر اندر لے گئی تھی، جبکہ سارم اب ریام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ رومی جانو، یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی گردن پر سرخی دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جب اس نے منہ بنایا، میرے بابا ہیں نا سید عالم کاظمی، انہوں نے مونچھ اور داڑھی بوئی ہے۔ میرے بابا ہیں نا سید عالم کاظمی، انہوں نے مونچھ اور داڑھی چبوئی ہے، وہ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے اسے بتانے لگا تھا۔ اللہ اللہ، اپنے بچے پر اتنا تشدد تم برداشت کیسے کر لیتے ہو ریام جانو؟ تمہیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ ایشکن ڈشوں ڈشوں، اس نے دونوں چھوٹے چھوٹے مکے آگے کرتے ہوئے فضا میں لہرائے تھے۔ یقیناً وہ فلمی ایکشن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ارے نہیں، وہ والا ایکشن نہیں میرے بچے، پولیس کیس کرنا چاہیے تمہیں۔ اگر تمہارا باپ تم پر ظلم کرتا ہے تو تم اس پر کیس کر کے اسے اریسٹ کروا کر جیل بھیج سکتے ہو، اس نے رازدانہ انداز میں اسے بتایا تو ریام حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ پھر بابا تو آپ پکڑتے لے جاؤ گے، پھر بابا کو آپ پکڑ کر لے جاؤ گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا تو سارم نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اوتے ڈن، اب اگر بابا نے ایسا کیا تو میں آپ کو فون کروں گا۔ اوکے ڈن، اب اگر بابا نے ایسا کیا تو میں آپ کو فون کروں گا، وہ اپنا ننھا سا انگوٹھا اسے دکھاتے ہوئے بولا تو سارم نے بھی دونوں انگوٹھوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا کہ پولیس اس کے ساتھ ہے اور اس پر کسی طرح کا تشددانہ ظلم نہیں ہونے دے گی۔ جبکہ ریام خوش ہو رہا تھا، اب اس کے باپ نے زبردستی اسے کس کیا تو وہ اس پر پولیس کیس کرے گا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار میرے بابا آ گئے ہیں تو اب میرے لیے ریکارڈنگ مشکل نہیں ہے، اب کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو مجھے کھانا بھی لگانا ہے، بڑے کام کرنے ہیں مجھے، تو اب میں جا رہی ہوں کام کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ تو میں نے وہی والا PDF رہنے دیا، مگر روز الگ الگ PDF بنانے کی ضرورت ہے، ایک ہی ٹھیک ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، کل ملیں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔